اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیطان التجوید کورس کے معزز شرکاء اور پارٹیسپینٹ، اللہ جل مجدہ کی عطا کردہ توفیق سے آج کی کلاس میں ہم جمع ہیں، اور کل ہم نے مخارج کی وضاحت شروع کی تھی۔ اس میں نے مخرج کا معنی عرض کیا کہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، اس کی جمع ہے مخارج، کہ وہ جگہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخارج میں پھر آگے چل کے ہم نے پڑھا مخارج حروف اور مخارج صوت، یعنی وہ جگہیں جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں، اور مخارج صوت وہ جگہ جہاں سے ان حروف کی آوازیں نکلتی ہیں۔ مخارج کی وضاحت سے پہلے کہ کون کون سی تین جگہ ہیں، اس میں کون کون سی تین جگہ ہیں، کون کون سی تین جگہ ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز حلق گلا، دوسری لسان زبان، اور تیسری شفتین دونوں ہونٹ۔ ان تین جگہوں سے حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ اب ان تین جگہوں کی وضاحت کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ یہ تھا کہ ہم دانتوں کے بارے میں پڑھیں، تو وہ بھی ہم نے تفصیلاً کر پڑھا کہ ہمارے منہ میں 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں۔ زبان ان دانتوں سے اور داڑوں سے مختلف مقامات پہ لگتی ہے، تو اس سے پھر الگ الگ حرف ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم تو تفصیل سے چیز شروع کرنے لگے ہیں۔ مخارج میں پہلی چیز وہ ہے حروف حلقی۔ حروف حلقی یہ مخارج میں پہلی چیز ہے۔ حروف حلقی یعنی حروف تہجی میں وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کل 6 ہیں، یعنی 29 حروف تہجی میں 6 حروف ایسے ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں، حلق سے۔ اب ان کی وضاحت وہ ہم کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ہوگی کہ حروف حلقی کو سمجھنے کے لیے گلے کے یوں آپ اس سینس میں دیکھ لیں، اب گلے کے تجوید کے ہاں 3 حصے کیے گئے ہیں، 3 پارٹس کیے گئے ہیں اسی حلق کے۔ ایک کا نام ہوتا ہے اقصی حلق، اقصی حلق، اقصی حلق، یا اس کو انتہائی حلق بھی کہتے ہیں، انتہائی حلق۔ دوسرا ہے وسط حلق، گلے کا درمیانی حصہ۔ اقصی حلق گلے کا آخری حصہ، وسط حلق گلے کا درمیانی حصہ، اور تیسرا جو حصہ کیا گیا گلے کا وہ ادنا حلق، ادنا حلق، یا اس کو ابتدائی حلق بھی کہتے ہیں۔ اس کو انتہائی حلق، انتہائی حلق، اور اس کو ابتدائی حلق، یہ درمیانی حلق۔ تو یہ 3 گلے کے آگے پھر پارٹس کیے گئے ہیں، اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق۔ اب اقصی حلق جو ہوتا ہے وہ اقصی کہتے ہیں دور کو، دور کو، اور میں نے انتہائی حلق ساتھ بول بھی دیا، یعنی یہ جو حصہ ہے نا سینے کے قریب، یہ کیونکہ منہ کی طرف سے دور ہے اس لیے اسے اقصی حلق کہتے ہیں۔ درمیانے حلق اور
ابتدائی حلق، ادنا حلق جو گلے کے قریب ہے، سب سے اوپر جو، پھر منہ کی طرف جو جوڑا حصہ وہ، اقصی حلق، وسطی حلق، ابتدائی حلق یا ادنا حلق، یہ تین حصے ہیں گلے کے. ان تین حصوں سے دو دو حرف ادا ہوتے ہیں، کل 6 حرف بن جاتے ہیں. جو اقصی حلق ہے، سب سے اینڈ سے جو حصہ سینے کے قریب ہے، وہاں سے 2 حرف ہیں، حمزہ اور ہا. حمزہ ہا، یہ یہاں سینے کے قریب جو گلے کا حصہ ہے، اقصی حلق. حمزہ ہا، آپ ایک دفعہ پڑھیں نا حمزہ، اور یہاں انگلی رکھ کے پڑھیں حمزہ، تو آپ کو خود محسوس بھی ہوگا کہ یہاں پہ زور آ رہا. حمزہ ہا، حمزہ ہا. آپ نے دیکھا جو آخری حلق کا حصہ ہے گلے کا، وہاں وائبریشن بھی ہوتی ہے جب ہم حمزہ اور ہا بولتے ہیں. اٹس مین کہ حمزہ اور ہا وہاں سے ادا ہو رہے. حمزہ ہا، حمزہ ہا. وسط حلق سے بھی 2 حرف ہیں، وہ ہے عین ہا. یہ وسط حلق ہے، درمیانے حلق سے عین ہا، عین ہا. اور 2 حرف ہیں ادنا حلق سے، ابتدائی حلق سے، وہ ہیں غین خا. یہ کل 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں. یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں. مل کر بولیں گے کون کون سے 6 حروف، ترتیب سے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. پھر مل کر بولیں گے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جی مل کر بولیں گے ہم حروف حلقی کنہیں کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. مل کر بولیں گے ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں. جی ریپیٹ کریں، ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں. یہ کل کتنے ہیں؟ 6 حروف حلقی. کل کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. پھر مل کر بولیں گے کون کون سے 6 حروف ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ایک دفعہ پھر مل کر بول دیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی ہیں. اب آپ کو ایک اور آسان چیز بھی بتا دیتا ہوں. جب بھی کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، جب بھی کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس حرف کو لکھ کر اسے ساکن کریں اور اس کے شروع میں حمزہ مفتوحہ لگا دیں. اس حرف کو ساکن کریں جس کا مخرج معلوم کرنا ہے اور اس کے شروع میں حمزہ مفتوحہ لگا دیں. ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے ہا. ہا، ہا کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ مفتوحہ لگائیں گے تو پڑھیں گے اح اح. اب آپ محسوس کریں آپ کا درمیانے حلق جو ہے وہاں پہ وائبریشن ہوگی اح اح. تو یہی ہا کا مخرج ہے. آپ اس کو ہا کو ساکن کریں، شروع میں حمزہ لگائیں تو پڑھیں اخ اخ. آپ نے دیکھا گلے کا جو بالکل اوپر والا حصہ منہ کے قریب ادنا حلق، وہاں پہ آ کے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں زور پڑ رہا. اخ اخ اخ. یہاں بالکل اقصی حلق پہ رکھیں جو سینے کے قریب ہیں اور اخ پڑھیں، اس پہ کوئی وائبریشن نہیں ہو رہی ہوگی. اخ. درمیان میں بھی انگلی رکھیں اخ، کوئی وائبریشن نہیں ہوتی. جب اوپر رکھیں گے اخ تو
تو آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا یہاں پہ حرکت ہو رہی ہے جو گلے کا حصہ منہ کے قریب ہے، ادنا حلق۔ اسی طرح ہے حمزہ یا ہا، تو آپ ہا کو ساکن کریں، شروع میں حمزہ لگائیں تو بن جائے گا آہ آہ آہ، تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اینڈ پہ آہ آہ ای او، آہ ای او، تو یہاں پہ گلے کے اندر حرکت ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ آخری دفعہ پھر مل کر ریپیٹ کریں گے، حروف حلقی کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر مل کر بولیں گے، ایسے حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کل کتنے ہیں؟ 6۔ کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ پھر مل کر بولیں گے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ پھر مل کر بولیں گے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ پھر مل کر بولیں گے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی ہیں۔ ایک اور چیز آج ہم نے پڑھی، وہ یہ کہ جب بھی کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، اس حرف کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ مفتوحہ لگا دیں، پھر اس حرف کو پڑھیں جہاں پہ آپ کی زبان، آپ کا گلا، آپ کے ہونٹ جہاں جہاں پہ آ کے رکیں گے وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ تو یہ پہلی جو جگہ ہم نے پڑھی تھی نا جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا تھا حلق۔ یہ حلق ہے، تو حلق سے کتنے حرف ادا ہوئے؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ دوسری چیز کل ہم نے پڑھی تھی جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں حلق کے بعد، وہ ہم نے پڑھا تھا لسان، یعنی گلے سے تو ہو گئے نا 6 حرف، اب باقی جو 23 حروف بچیں گے ان کے بارے میں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا پہلی چیز ہے، پہلی جگہ ہے جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں وہ حلق۔ حلق سے ہم نے آج جان لیا کہ حلق سے 6 حرف ادا ہوتے ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا اقصی حلق، عین ہا درمیانے حلق، غین خا ادنا حلق۔ اقصی اور ادنا اگر مشکل لفظ لگ رہے ہو تو اقصی میں نے کہا دور اور ادنا قریب، ٹھیک؟ تو یعنی جو منہ سے دور ہے وہ اقصی حلق، جو منہ کے قریب ہے گلے کا حصہ وہ ادنا حلق ہے۔ حلق کے بعد دوسری چیز جو ہم نے پڑھی ہے، حلق کے بعد جہاں سے مخرج ادا ہوتے ہیں، حرف ادا ہوتے ہیں، حلق کے بعد دوسری چیز وہ ہم نے پڑھی ہے لسان، کہ کچھ حروف ایسے ہیں اور زیادہ حروف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان، اب جیسے ہم نے حلق کو پڑھنے سے پہلے حلق کے حصے کیے کہ یہ اقصی حلق ہے، یہ وسط حلق ہے، یہ ادنا حلق ہے، اب ویسے ہی زبان کے جو حروف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے حروف، لسان کے حروف پڑھنے سے پہلے ہمیں اسی طرح زبان کے بھی حصے کرنے۔ ان میں پہلی چیز ہے زبان کی جڑ، زبان کی جڑ جو بالکل آخر پر ہوتی ہے، حلق کی طرف جڑ۔ زبان کی جڑ کہیں نہ کہیں لگتی ہے، اس سے بھی کچھ حرف ادا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وسط زبان، زبان کا درمیانی حصہ۔ تیسری چیز ہوتی ہے اطراف زبان یا طرف زبان، اس طرف کی جمع ہوتی ہے اطراف، شروع میں بھی حمزہ را کے بعد بھی
الف آ جائے اطراف طرف زبان کہ جو یہ سپوز یہ زبان ہے یہ تو یہ زبان کی جڑ آ جائے گی جو گلے کے قریب ہے یہ وسط زبان آ جائے گی درمیانی حصہ اطراف زبان یہ دونوں سائڈز جو ہوتی ہیں زبان کی یہ اور آگے یہ چیز آ جائے گی نوکے زبان جو دانتوں کی طرف ہے نوکے زبان تو لسان کے 4 حصے ہم نے کیے جیسے گلے کے 3 کیے تھے زبان کے 4 حصے کیے جو زبان کی جڑ وسط زبان طرف زبان نوکے زبان آج زبان کی جڑ سے جو 2 حروف ادا ہوتے ہیں انہیں پڑھ کے ختم کرتے ہیں زبان کی جڑ سے زبان کی جڑ سے جو 2 حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہیں قاف اور کاف قاف اور کاف یہ 2 حروف ہیں جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں قاف اور کاف اب زبان کی جڑ ہے تو وہی جڑ کہیں نہ کہیں اپنے متصل ایریے سے ٹکرائے گی تو وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ پھر قاف ادا ہوگی پہلے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں قاف جو حروف مستعلیہ میں سے ہے قاف موٹا کر کے جسے پڑھتے ہیں اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے جس پر آواز لگ کر پھر جنبش کے ساتھ واپس بھی آتی ہے فلق کو یوں کر کے تو قاف اس کا مخرج لکھیں گے زبان کی جڑ اور تالو کا اوپر کی طرف تالو کا نرم حصہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہ دونوں ملیں تو قاف ادا ہوتی ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ اب میں نے کہا جیسے مخرج معلوم کرنا ہو تو آپ قاف کو ساکن لیں اور شروع میں حمزہ لگائیں اور آواز مکمل پڑھ کر آواز کو آپ نے روک لینا ہے سٹاپ کر آک ایک ہے کہ آواز مکمل آپ ادا کر دیں اک یوں ادا نہیں کرنا اک کہہ کے کاف کو وہاں روکیں سٹاپ کریں آپ زبان کی پوزیشن چیک کرنے کے لیے آپ خود بھی محسوس کریں گے زبان اینڈ سے ایسے اٹھی ہوئی ہوگی اک اور اوپر کی طرف ملی ہے اک اک تو زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ دوسرا حرف ہے کاف تو سیم یہی تعریف ہوگی زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ اس سے چلے اور تجوید تو آئے گی اپنے منہ کا بھی آپریشن ہو جائے گا کہ منہ کے اندر کیا کیا اللہ نے کائنات سجا کے رکھی ہوئی اوپر والا تالو ہے نا تو تالو آپ دانتوں سے شروع کریں تو یہاں سے تالو سخت ہوتا ہے جو پیچھے جائیں گے تھوڑا 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 نرم ہوتا جاتا ہے اینڈ پہ جب پہنچتے ہیں نا گلے کی طرف تو تالو نرم ہوتا ہے وہاں سے تو کہیں گے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ملیں تو اس سے کاف ادا ہوتی ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ملے تو اس سے کاف ادا ہوتی ہے اب اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کاف ساکن کریں اور شروع میں حمزہ مفتوحہ لگائیں تو بن جائے گا اک 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 آپ محسوس کر لیں گے
کہ زبان جہاں قاف کی جگہ لگ رہی تھی اس سے تھوڑی آگے لگ رہی. اب پڑھے آپ 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 تو زبان بالکل اینڈ پہ لگ رہی ہے تعلق نرم سے. اب آپ تو زبان آگے تھوڑی لگ رہی ہے تعلق سخت سے کی طرف. تو ہم نے آج حروف حلقی بحمد اللہ تعالی مکمل کیے جو کہ 6 ہیں. اور دوسری چیز زبان کے مخارج کی طرف, ہمارے لسان کے مخارج کی طرف, تو زبان کے 4 حصے ہیں. زبان کی جڑ, درمیانے زبان, وسط زبان یا وسط لسان, طرف لسان, زبان کی جو دونوں سائڈیں ہیں, اور آگے نوکے نسان. تو زبان کی جڑ سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں, ایک قاف اور ایک کاف. زبان کی جڑ اور اوپر والے تعلق کا نرم حصہ ملے تو قاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور اوپر والے تعلق کا سخت حصہ ملے تو کاف کا حرف ادا ہوتا ہے. تو یہ آج ہم نے 8 مخارج مکمل کی. 8. کل انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے تو اس میں پھر طرف زبان بھی آتا ہے, پھر نوکے زبان بھی آئے گا, پھر وسط زبان بھی آئے گا, اور پھر کل دیکھیں گے, نہیں تو شاید پھر پرسوں ہم ہونٹوں کی طرف آئیں گے. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ پوچھیں. آخری تقریباً 5 منٹس ہیں ہمارے پاس, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. سوال کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں ہر چیز یا اوپر سے گزر گئی ہے. میں اکثر کلاس میں کہتا ہوں کہ جب ہر چیز اوپر سے گزر جائے, دماغ کے اندر کچھ چیز جائے نا, تو سوال نہیں کریٹ ہوتا. تو یا کوئی بہت لائق استاذ ہو, وہ ایسے پڑھا دے کہ ہر چیز سمجھ آ جائے, تو پھر بھی کوئی سوال نہیں ہوتا. اب میں اتنا لائق تو نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ہر چیز آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہو. میں دوسرا گمان رکھتا ہوں کہ شاید کوئی بات ذہن کے اندر کم گئی. چلیں جی, ایک دفعہ میں پھر یہ آخری 2-3 منٹس میں سبق ریوائز کر رہا ہوں. حلق مخارج کے حوالے سے, مخارج حروف جو ہیں کہ وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں, وہ 3 جگہ ہیں, حلق, لسان اور شفتین. حلق, لسان اور شفتین. حلق کے حوالے سے آج ہم نے پہلے نمبر پر بات شروع کی کہ حروف حلقی, ایسے حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں, وہ کل 6 ہیں. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. حمزہ ہا, اب جہاں سے ادا ہو رہے میں وہاں انگلی بھی رکھ رہا ہوں. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. اقصی حلق, وسط حلق, ادنا حلق. اقصی حلق سے حمزہ ہا, وسط حلق سے عین ہا, ادنا حلق سے غین خا. اس کے بعد آگے ہم بڑھے ہیں لسان کی طرف کہ وہ حروف جو زبان کے کبھی تالو سے, کبھی داڑوں سے, کبھی دانتوں سے ٹکرانے کے ساتھ جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ کل 18 ہیں, جن میں سے 2 آج ہم نے پڑھے ہیں, وہ ہے قاف اور کاف. پہلی چیز ہم نے پڑھی کاف کے بارے میں کہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ملے تو کاف کا حرف ادا ہوتا ہے, اور زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ملے تو کاف ادا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز ہم نے کامن سمجھی ہے کہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو, اس حرف کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ مفتوحہ لگا دیں, اس حرف کو پڑھیں اور مکمل پڑھنے کی بجائے تھوڑا پڑھ کے زبان میں ہی, آواز میں ہی سٹاپ کر دیں. جہاں پہ حلق ہے یا زبان ہے یا ہونٹ ہے, جہاں پہ وہ رک رہے ہیں وہی اس حرف کا مخرج ہوتا ہے. اسی پر آج ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ جو وسط زبان اور طرف زبان کے حروف ہیں, کل ان کی طرف ہم بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میسج آنے میں دو میسج میں نے دیکھے دیکھ لیں۔ ماشاء اللہ جی، میں منہ باجی بہت کمال کا سوال پوچھا ہے۔ حروف حلقی دماغ سے ادا ہوتے ہیں حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں، گلے سے۔ آپ نے میرے خیال میں لیٹ جوائن کیا ہے۔ اور کیا سوال تھا؟ ایک ہی دیکھی ہے، اصل میں دیکھ نہیں سکا اس لیے بتایا نہیں ابھی کچھ آپ کو، تو کل انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو فیڈ بیک دوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سب کی آئی بھی نہیں ہے، شاید 3 کی آئی ہے۔ اسائنمنٹ یہ تھی، میں نے کہا تھا سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اس میں پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا تھا، حروف مدہ، نظائر حروف مدہ، حروف لین، اسی طرح حروف مستعلیہ، پھر حروف قلقلہ، اور اب بحمد اللہ تعالی ہم نے 8 مخارج بھی پڑھ لی ہیں، 8 حروف کے۔ تو اس کے اعتبار سے جو بھیجی ہیں میں انہیں بھی دیکھ سکتا ہوں، اور اگر ایسا کر سکیں کہ اب ان 8 مخارج کو بھی سامنے رکھ کے اگر آپ پھر سورہ فاتحہ پڑھ دیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس پہ آج ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ہم وسط زبان اور طرف زبان اور نوک زبان، ان کے جو حروف ہیں اور مخارج ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔